بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی محبت کا کانٹا کیا ہے؟ آپ کی محبت کا ترازو کیا ہے؟ آپ کی محبت کا مرکز کیا ہے؟ مثلا آپ کو ذل رضا صاحب سے بہت محبت، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مودت کی محبت ہے، بہترین کلام پڑھتے ہیں، فضائل بھی مسائل بھی پڑھتے ہیں، نوئے بھی پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، آپ کو محبت ہے۔ اب چونکہ آپ کو سچی محبت ہے اہل بیت کی وجہ سے، تو اگر ان کے 5-10 دشمن مل جائیں جو ان کی برائیاں کریں تو کیا آپ کا دل میلا ہو جائے گا؟ آپ انہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے دشمن بڑھتے جائیں دوست بھی اسی حساب سے ڈبل ہوتے جائیں۔ یہی محبت دنیا سمجھی نہیں، جتنی علی دشمنی ہو رہی تھی دوستی بڑھتی جا رہی، محبتیں بڑھتی جا رہی تھی، محبتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اور علی کی دشمنی کا مرکز پہلے مکہ تھا، پہلا مرکز علی دشمنی کا مکہ تھا۔ ایک ایک گلی میں علی کا دشمن رہتا تھا، علی کا دشمن وہاں پل رہا تھا، اس لیے کہ 12 برس کے تھے جب رسول اللہ کہتے تھے قولوا لا الہ، تو انہوں نے بچوں کو پیچھے لگایا تھا، پتھر مارو پتھر مارو، اس کو دیوانہ کہو۔ بس علی ایک بار آستین چڑھا کے اب جو دوڑے اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے سر ٹکرانا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ۔ بچے جب گھر جاتے تو اماں پوچھتی کہ کس نے توڑی ٹانگ تیری، کس نے ہاتھ توڑا؟ تو ہر ایک کہتا علی علی علی۔ اور جب سب کے ابا کاروبار سے آتے تو اماں کہتی ہیں دیکھو تو بیٹے کا حال کیا ہوا، سر پٹا پڑا ہے، ہاتھ ٹوٹا، کونی ٹوٹی، اس کا پنجہ ٹوٹ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ۔ ارے کس نے کیا تھا؟ یہ سب علی علی علی، ابو طالب کا بیٹا علی۔ تو سب جمع ہو کے ٹوٹے پھوٹے بچے لے کر ابو طالب کے پاس گئے، دیکھو تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہو گیا۔ ابو طالب نے کہا افسوس ہوا، کیا ہوا؟ اس کا سر پھٹ گیا ہے، ابو طالب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ابو طالب اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ابو طالب نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہ یہ تمہارے بیٹے علی نے کیا ہے۔ کہ کیوں کیا؟ کہ اس سے پوچھو۔ آواز دی ابو طالب نے، علی بہارا۔ 12 برس کا بچہ باپ کے سامنے سر جھکا کے آ کے کھڑے ہو گئے، جی بابا۔ کہ اس کا ہاتھ تم نے توڑا؟ جی بابا میں نے توڑا۔ اس کی ٹانگ تم نے توڑی؟ جی بابا میں۔ اس کے سر تم نے ٹکرایا اور سر تم نے پھاڑے؟ جی بابا۔ کیوں کیا بیٹا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بابا جب میرا بھائی گلیوں میں نکلتا ہے توحید کا پیغام پہنچانے اور اللہ ایک کہتا ہے تو یہ پتھر مارتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو مارا۔ کہ یہ بات ہے تو آج سے جاؤ، اجازت ہے، تمہاری جان بھی چلی جائے، انہیں مارو انہیں مارو۔ جاؤ اجازت ہے۔ اب سمجھ میں آیا ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے علی کو اجازت دے دی تھی کہ محمد کے دشمنوں کو مارو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دشمنی بڑھ گئی گھروں میں، کلمہ پڑھ لیا، علی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ یہ دشمنی مکے سے چنگاری نکل کے جا کے جملے کی قدر کرنا، یہ چنگاری مکے سے نکل کے شام میں شعلہ بن گئی۔ اب اس نے مرکز بنایا کہ اب علی سے بدلہ لیا جائے۔ تو بدلہ کیسے لے؟ مقابل آ نہیں سکتا، مقابل لڑ نہیں سکتا، تلوار چلا نہیں سکتا، تلوار چلانی آتی نہیں تھی، کبھی کسی میدان میں لڑا نہیں۔ آج تک تو نہیں ہم نے سنا کہ یہ کسی لڑائی میں لڑا ہو۔ شام والا شام والا شام والا، کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے تاریخ اسلام میں۔
کہیں اس کا نام نہیں ہے، تو لڑ تو سکتا نہیں تھا۔ اب کیا کرے، لڑائی ہاتھ پیر کی تو تھی نہیں، آدمی جمع کرو، علی دشمنی بڑھاؤ۔ دیکھیے یہ ایک ترکیب ہوتی ہے، کسی کے دشمن بڑھاؤ، اس لیے کہ مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو دشمن بڑھاؤ، تعداد بڑھاؤ۔ تو علی کے دشمن اس نے بڑھانا شروع کیے، علی کی ایسی باتیں برائی بیان کرو کہ ان کے دل میں دشمنی آئے۔ تو خاص طور سے تمہارے باپ کو کس نے مارا؟ علی نے مارا تھا۔ اور تمہارے دادا کو کس نے مارا بدر میں؟ علی نے مارا تھا۔ دل میں دشمنی بھڑکا رہا۔ اب کسی نے فضائل سن لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی تو فوراً کہتا تھا ارے یہ حدیث ایسا ہی ہے، اس کو کیا، ہاں علی میں یہ برائی ہے، علی میں یہ برائی ہے، علی میں۔ دشمنیاں بڑھ رہی، پک رہا ہے معاملہ، مسالہ پک رہا ہے۔ جب پکتا گیا تو اب اس نے کہا ہاں بھائی اب کیا ہے، کہ اب علی کو برا بھلا کہو اور کھلے عام کہو اور مسجدوں میں کہو۔ کچھ سمجھے، علی دشمنی کا پہلا مرکز مکہ تھا، اس کے بعد مسجد کو مرکز بنایا گیا کہ یہاں سے علی کا تبرہ ہوگا۔ جہاں نماز ہوتی تھی وہاں علی کا تبرہ ہونے لگا، تو اللہ تو ان مسجدوں سے نکل گیا نا جہاں علی کا تبرہ ہوتا تھا۔ اس لیے دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ جنگ صفین میں علی نظر آئے تو شام والوں نے میدان میں علی کی شان دیکھی تو ان کا دل بولنے لگا ارے اس آدمی کی برائی ہم لوگ کیوں کرتے تھے، اس سے یہ تو بڑا شان والا ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا وجیح ہے، کیا بہادر ہے۔ اب چپکے چپکے شام والے جو دشمن بنائے گئے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کے گھر آنے لگے، نہیں بھائی یہ انسان تو اس کی شکل دیکھو سور جیسی ہے، ارے یہ تو تاجدار لگتا ہے، یہ تو شیر لگتا ہے، چلو ادھر چلے۔ چپکے 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 علی کے پاس آ گئے۔ اب دیکھیں کچے لوگ تھے، انہوں نے شروع سے علی کو سمجھا نہیں، بھئی ہم آپ جو ہیں نا ہم آپ لوگ پکے ہیں، ہم کچے نہیں ہیں، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بھائی اماں کہلاتی کوئی علی مدد، جب ہمیں شعور ہی نہیں ہے تو اس وقت وہ سکھاتی کہ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12 معصوم، یہ سب ماؤں کے احسانات ہیں، اور آپ ماؤں کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور جہاں بھی جائیں پاکیزہ جگہ اپنی ماں کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کیجیے کہ اسی ماں نے ہم کو یہ علی کی محبت سکھائی ہے، گھٹی میں ڈالی ہے، زبان میں چکھائی ہے، تو ہم علی علی کرتے ہیں، ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا محبت علی میں۔ اب وہ تھے کچے، بچپن سے تو علی کی محبت کی نہیں کہ ہم لوگ ہیں پکے تو ہم لوگوں کو کوئی بہکا سکتا نہیں ہے، وہ تو بہکنا تو تھا ہی ان کو۔ اب جب صفین کی لڑائی کے بعد سب چلے تو وہ نئے نویلے لوگ بھی لشکر میں مل گئے، علی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کون کون آیا، حالانکہ علی کو معلوم تھا کہ کون کون شام سے آیا۔ اس میں ایک شخص نصیر آیا تھا، جب نہروان کا دریا آیا تو وہ علی کے پیچھے پیچھے ہر وقت رہتا تھا، علی سمجھ گئے یہ پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا ہے، مجھ میں کیا چیز دیکھ رہا ہے، اس لیے علی نے ایک بار مڑ کے دیکھا کہ یہ کچھ کام چاہتا ہے کہ میں اسے کوئی کام دے دوں۔ سپاہی ہوتا تو تلوار پکڑا دیتا، جہاں سے آ رہا ہے وہاں تو تلوار چلانی کسی کو آتی نہیں ہے، ہمارے سپاہی اور ہیں، یہ وہاں سے آیا ہے تو یہ تلوار تو چلا نہیں پائے گا، کوئی اور کام اسے دے دیں۔ تو مڑ کے کہا نصیر دیکھو یہ دریا ہمیں پار کرنا ہے، نہروان سے پورا لشکر جانا ہے، تم ایسا کرو کنارے کنارے جاؤ اس دریا کے اور جا کے پکارنا مرمرا ابن کرکرا، جب کوئی نکلے دریا سے تو اس سے پوچھنا پانی کہاں کم ہے، گہرائی کہاں کم ہے، تاکہ ادھر ہی سے ہم لوگ پھر چلیں۔ اب وہ کنارے کنارے دریا کے چلا نصیر، اور ایک جگہ اس نے دیکھا کہ پاس ذرا چھوٹا ہے تو وہاں پہ اس نے پکارا مرمرا ابن کرکرا، تو ایک کیکڑا اندر سے نکلا، ہم تو سو رہے تھے کس نے ہمیں جگایا،
اب اور بھی بول رہا ہے، یہ گھبرا گئے کہ کیکڑا بھی بولتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو مولا علی نے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ پانی یہاں کتنا گہرا ہے. کہا تو یہ بھی علی سے پوچھ کے آؤ کہ مرمرہ ابن کرکرہ بہت سے ہیں، اتنے سارے دیکھ رہے ہو، یہ سب ایک باپ کی اولاد ہے، ایک دادا کی اولاد ہے، یہ سارے کیکڑے ہمارے ساتھ، یہ سب کا نام مرمرہ ابن کرکرہ ہے. تو علی نے کون سا مرمرہ ابن کرکرہ کہا ہے؟ اب یہ واپس آئے، کہنا مولا ہم نے پکارا تھا تو بہت سے کیکڑے نکل آئے، سب کہنے ہم سب مرمرہ ابن کرکرہ ہیں. کہا اچھا جاؤ آواز دو، مرمرہ ابن کرکرہ ابن جمجمہ. اب جو اس نے پکارا تو ایک بہت بڑا کیکڑا، یہ کون مجھے پکارا ہے، میری نیند کس نے خراب کی؟ اس نے کہا میں نوشہر ہوں اور علی نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھا ہے پانی کہاں کم ہے تاکہ دریا پار کریں. تو اس کیکڑے نے گرج کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، کب سے علی کے ساتھ ہے؟ ارے جو کیکڑوں کے نام جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ دریا میں پانی. پرسوں سے پیغام بھجوا رہے تھے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں مجلس آپ کی سنیں، لیکن ذرا سا نشہریوں کا حال پڑھ دیجیے، یہ کیا قصہ ہے. تو میں کل بھی نہیں پڑھ پایا، پرسوں بھی، اور پھر فرمائش حبیبی جیسے میں آیا تو فرمائش ہوئی کہ بھائی آج پڑھ دیجیے. میں نے کہا اچھا میں پڑھ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ یہ قصہ کیا ہے. یہ کیا چڑ بنائی ہوئی ہے نشہری، وہی تو بتا رہا ہوں. نشہر واپس آیا سر جھکا کے، کہنے لگا ایک بڑا کیکڑا نکلا مولا، اور اس نے تو مجھے شرمندہ کر دیا کہ جس کو کیکڑوں کے نام معلوم ہیں، بلدیتیں معلوم ہیں اور قبیلے معلوم ہیں، تو تو اس سے پوچھ یہاں کیوں آیا؟ تیرے پاس تو معرفت ہی نہیں ہے. تمہیں پلٹ کے علی سے پوچھ دیتا کہ آپ کو جب یہ سب کچھ معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پانی کہاں ہلکا ہے کہاں گہرا ہے. تو پتہ چلا اس کو بھیجا تھا کہ اسے آزمائے علی. دیکھیے ہر امام اپنے شیعوں کو آزماتا ہے، آج بھی امام زمانہ آزما رہے ہیں اسی عزاداری کے ذریعے کہ جو اس کا دشمن ہو گیا وہ امام زمانہ کا دشمن ہے، جو ماتم کا دشمن ہے وہ 12ویں امام کا دشمن ہے. اور جو محبت کرے گا حسین کی عزاداری سے، امام آزما رہے ہیں کہ کتنی عزاداری میں تم حصہ لے رہے ہو، حسین کے غم میں حصہ لے رہے ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کئی برس سے اہل سنت حضرات نے بھی بہت شوق و ذوق کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہو کر، چونکہ اس وقت تک پرائیویٹ ٹیلی ویژن نہیں آئے تھے اور کیو ٹی وی بخیل تھا، صرف شام غریبہ کی مجلس دیتا تھا. جب پرائیویٹ ٹی وی آ گیا تو مجلسیں بڑھ گئیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر حسین ہونے لگا. تو اب پورا پاکستان یہ سمجھ گیا کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے. اس لیے کہ دھوکہ دیا جاتا تھا، بتایا نہیں جاتا تھا اور قصے بیان کیے جاتے تھے. بریانی میں خون ملا دیتے ہیں، علم کے اوپر چیٹے خون کے ڈال دیتے ہیں، شام غریبہ میں ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. سارے پروپیگنڈے دم توڑ گئے. اب آپ کے ساتھ آ کے اہل سنت بھائی بیٹھ گئے. اور کل کی مجلس میں جتنے بڑے بڑے یہاں کے آئی جی، ڈی آئی جی، کمشنر، وہ سب کل تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ مجلس میں شریک ہوں گے. پیغام ان کا آیا ہے، ایسے جو صاحب نے بتایا ہے. مطلب آپ کے ساتھ اب پورا پاکستان عزاداری میں شامل ہے، شیعہ ہو یا سنی. اور ہم یہی چاہتے تھے. آرمی شریک ہے، رینجر شریک ہے، ماشاءاللہ سب آ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، پولیس موجود ہے. عزاداری کی خدمت پورے کراچی میں ہر جگہ موجود ہے. راستے صاف کیے جا رہے ہیں، سڑکیں صاف کی جا رہی ہیں، جلوسوں کے لیے نئے سے نئے بلب لگائے جا رہے ہیں. آج صبح بھی فوجی حضرات آئے اور انہوں نے آ کے اس میدان کا معائنہ کیا، کہا لائٹ کم ہے اور لائٹ لگائی جائے. جو انتظامیہ ہے اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ یہ عزاداری کے ذریعے، حسین کے ذریعے آپ سے محبت. آپ سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ آپ مظلوم سے محبت کرتے ہیں. جو ظالم سے محبت کرتا ہے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا.
اس لیے کہ دنیا مظلوم کی ساتھی ہے، ظالم کی ساتھی نہیں ہے، اس لیے کہ پول کھل جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ تھا۔ یاد رکھیے علی تاریخ کے مظلوم انسان تھے، اس لیے ان سے پیار کیا گیا، اور مظلومیت یہ تھی کہ ان کے علم کو کسی نے نہیں پہچانا، اور وہ رات کو کنویں میں جا کے اپنا منہ ڈال کر کہتے تھے میں یہ علم کس کو دے دوں، کوئی لینے والا نہیں ہے، اور کنویں میں سارا علم ڈال دیتے تھے۔ رات کے سناٹے میں صحرا میں چلے جاتے تھے، قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، مڑ کر دیکھا کون ہے؟ کمیل کیوں آ رہے ہو؟ مولا اس صحرا میں آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی کمیل، علم کا ایک سمندر ہے جو دونوں پسلیوں کے بیچ میں ایک جوش کھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو کمیل نے کہا اس سمندر سے چند قطرے مجھے نہیں مل سکتے؟ کارے کمیل، محفل میں جب پانی کا جام آتا ہے تو اپنوں ہی پہ تو چھلکتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کیا بتائیے مولا حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت یہ ہے کہ کرنیں ٹوٹتی ہیں توحید کی، وہاں سے یہاں سے افق کی ہیکل نمودار ہوتی ہے، اور جب وہ ہیکل نمودار ہوتی ہے تو دنیا جگمگاتی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا آفتاب طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ آفتاب شروع ہو جائے، حقیقت کا آفتاب شروع ہو جائے تو گھروں کے چراغوں کو بجھا دو، گھر کے چراغ نہیں جلائے۔ ارے کمیل کیا آفتاب شروع ہو چکا ہے، چراغوں کو بجھا دے۔ اب بھی تاریخ کے سمجھ میں نہیں آیا، یہ ٹمٹما کے خلافت کے چراغ بجھا دو، علی آفتاب ہے، حقیقت کا آفتاب علی ہے۔ حقیقت کا آفتاب علی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہو گیا تو چراغ نہیں جلائے جاتے، کبھی کبھی لائٹ سڑکوں کی جلتی ہوتی ہے دن میں تو آپ کہتے ہیں دیکھیے کیا مزاق ہے، ابھی تک لائٹ جل رہی ہے، دوپہر کو لائٹ جل رہی۔ کوئی اپنے گھر میں لائٹ نہیں جلاتا دن میں، سورج نکلا لائٹیں بجھنے لگی، آفتاب طلوع ہو گیا، آفتاب طلوع ہو گیا۔ آفتاب علی کی ذات ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ایسی ذات دنیا کی علی کہ دوستوں نے فضائل اس لیے چھپائے کہ وہ ڈرتے تھے کہ قتل نہ کر دیے جائیں، دشمنوں نے اس لیے چھپائے کہ دشمنی کی اور فضائل بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوست بھی نہ سنائے اور دشمن بھی نہ سنائے تو پھر وہ مشہور کیسے ہو؟ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا سمجھی نہیں دنیا، علی کی ذات آفتاب تھی اور آفتاب کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا، آفتاب کو ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ اب لوگوں کو پریشانی یہ ہو گئی کہ علی کو خدا کیوں کہا گیا؟ جس نے کہا جا کے اس کا سر توڑ دو، اگر تمہیں نصیر مل جائے تو جاؤ اسے قتل کر دو۔ یہ غصہ دوسروں پہ کیوں اتارتے ہو؟ قصہ تو تاریخ کا ہر ایک پڑھا جائے گا۔ شرم نہیں آتی کہ جب معاویہ نے علی پہ لعنت کی تو وہ تو تم ہسٹری میں لکھتے ہو، وہ بیان کرو گے، اور اگر ہم یہ بیان کریں کہ علی کو خدا کہا گیا تو تمہیں موت آ جاتی ہے۔ کیوں موت آتی ہے؟ کہے کے لیے مرتے ہو، وہ بھی تاریخ کا قصہ ہے، یہ بھی تاریخ کا قصہ ہے، دونوں بیان کیے جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کا ریئیکشن تھا۔ اگر علی کو برا کہا گیا تو کچھ لوگ سمجھے یہ برا کیوں کہا جا رہا ہے، ابھی تو مثال بھی نہیں دیتا تھا کہ جب دشمن بڑھنے لگیں گے تو دوست اپنے دوست کو بڑھائیں گے، تم ایسا کہتے ہو نہیں وہ ایسا ہے، تم ایسا کہتے ہو نہیں وہ ایسا ہے۔ جیسے جیسے علی کو برا کہا جا رہا تھا، سلمان بتا رہے تھے تمہیں کیا پتا علی کیا ہے، ابو ذر کہہ رہے تھے تمہیں کیا پتا۔ شاباش، تم سلامت رہو، تم زندہ رہو، اور یہ یادگار تقریر سن لو۔ یہ ہم سب پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے ہم سب نصیری ہیں۔ کیسے نصیری ہیں؟ نصیری کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف علی کو خدا مانتا ہے، وہ دنیا کے اللہ کو نہیں مانتا۔ ہماری تقریر شروع ہوتی ہے ساری تاریخ اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ نصیری رسول اللہ کو نہیں مانتا، ہم رسول اللہ کو علی سے افضل مانتے ہیں، ہم پورا خاندان وہ صرف علی کو خدا کہتا ہے، اس کو اس سے واسطہ نہیں ہے کہ علی شہید ہو گئے۔ ہم 21 رمضان کو علی کا تابوت اٹھاتے ہیں، ہم 19 کو علی کا تابوت اٹھاتے ہیں، 3 دن ہم علی کی شہادت کی مجلس۔ نصیری نہیں کرتا، ہم نے نہیں سنا۔ اور یہ بھی سن لو ہم نے آج تک کوئی نصیری دیکھا ہی نہیں، اور
پھر بتا رہا ہوں، میں نے ٹیلی ویژن کی مجلس میں بھی یہ بات کہہ دی ہے تاکہ ساری دنیا یہ سن لے کہ کتابوں میں جو لکھا جاتا ہے نصیری نصیری نصیری، تو میں ایک چیلنج کر رہا ہوں پورے پاکستان کو کہ ایک نصیری کہیں سے ڈھونڈ کے لے آؤ، ایک نصیری کہیں سے ڈھونڈ، اور پتہ میں بتائے دیتا ہوں، اور اس کو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کروا دو کہ وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بتا دے اس کا عقیدہ کیا ہے، تاکہ دنیا کو پتا تو چلے نصیری کسے کہتے ہیں، نصیری کسے کہتے ہیں؟ نصیری کہتے ہیں جو علی کو خدا کہے، اور جب ان کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بچے کو پہاڑی پہ لے جا کے پھینکتے ہیں یہ کہہ کے کہ اگر تو ہمارے خدا علی کا بندہ ہے تو زندہ رہنا، اور اگر دنیا والوں کے اللہ کا بندہ ہے تو مر جا، بچہ زندہ رہتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو وہ والا نصیری ٹیلی ویژن پہ لا کے بٹھاؤ جو اپنا بچہ پھینکتا ہے۔ اب وہ شام میں رہتے ہیں، بشار الاسد نصیری ہے، اس کا باپ حافظ الاسد بھی بریلوی تھا، وہ بھی نصیری تھا، حافظ الاسد، یہ بشار الاسد ہے، یا تو اس سے انٹرویو لے کے آؤ، اور عراق میں جتنے کرد ہیں ان میں نصیری پائے جاتے ہیں جو کہ ایرانی النسل ہیں اور سرحد پر ایران کے رہتے ہیں، اس میں کچھ نصیری ہیں۔ جہاں تک میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے انسائکلوپیڈیا میں، وہ پتہ چلا ہے یہ اتنے نصیری عراق میں ہیں یا ایران کی سرحد پر ہیں یا شام میں۔ پاکستان میں تو آج تک ایک نصیری ہم کو نہیں ملا، اور اگر کوئی ہے تو چپکے سے ہم سے آ کے مل جائے تاکہ ہم اس کی زیارت تو کر لیں بابا۔ ایک تو لیں، سب گھبرا گئے کہ تازہ دم لوگ آ رہے ہیں اور یہ ماریں گے ہم کو اور ہم قتل ہو جائیں گے، ہم تو تھکے ہوئے۔ علی نے کہا گھبراؤ نہیں، جنگ ہوگی، جنگ ہوگی، 13,000 ہیں یہ کل، 13,000 میں ان کے 13 بچیں گے، سب مارے جائیں گے، اور ہمارے 13 مریں گے، ان کے 13,000 مریں گے، ہمارے 13 مریں گے، ان کے بچیں گے 13، اور ان کے 13 جو اب عبداللہ ابن عباس پیچھے آ گئے اور کہا لکھ لو تاکہ بھول نہ جانا۔ علی نے لکھوانا شروع کیا، ان کے 13 جو بچیں گے ان کے نام یہ بلدیت کے نام، یہ بلدیت کے نام، یہ بلدیت کے، اور ہمارے 13 جو مارے جائیں گے ان کے نام یہ، ان کی بلدیت۔ ابن عبی الحدید معتزلی کہتا ہے اسے تاریخ کہوں کہ معجزہ، لڑائی ختم ہوئی، وہ 13 آدمی بھاگ رہے تھے، 13,000 مارے گئے۔ علی نے کہا لاشیں گھسیٹ کے لاؤ اور دیکھو، اور ان 13 کو پکڑ لو۔ وہ 13 ڈر گئے، وہ 13 ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے انہوں نے دیکھا پیچھا ہو رہا ہے۔ اب جو پکڑے گئے گھیر کے وہ 13، تو وہ بس جب علی کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آج پتا چلا تو ہی خدا ہے، آج پتا چلا تو ہی خدا، تو ہی کائنات چلا رہا ہے۔ 13 تو وہ ہو گئے، سردار تھا نصیر، اس نے بھی اعلان کر دیا، اس نے کہا ہم نے ایسے معجزے علی سے دیکھے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اصل میں کائنات یہی چلا رہا ہے، اس کو کائنات کا پتہ ہے، ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، دریا کا پتہ ہے، ہوا کا، فضا کا، سب اس کو معلوم ہے یہی اللہ ہے، اور یہ بندہ بن کے ہمارے سامنے اصل میں یہی اللہ ہے۔ اب جناب یہ بات پھیلنے لگی علی کے لشکر میں، اب جو پکے تھے ہمارے آپ کے جیسے وہ کیسے بیٹھتے، 13 آدمیوں کے بہکانے میں ہم لوگ آ جائیں گے کیا؟ ارے نہیں، ہم پکے لوگ ہیں، ہم کو کون بہکائے گا، اور ہم کیسے علی کو خدا کہہ دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس نے اللہ کا نور نہ دیکھا وہ علی کو کہے خدا۔ ابے ہم لوگ تو اس وقت نور دیکھ رہے تھے نا جب صلب میں تھے، نور الہی، جب اللہ نے کہا ہم اپنی روح پھونکیں گے تب بھی ہم وہاں موجود تھے۔ امام کہہ رہے ہیں ہماری تینت سے ہو تو ہم بھی وہاں تھے، اس لیے ہم بہک نہیں سکتے۔ ہم کیسے بہک جائیں گے؟ ہمیں پتا ہے پورا دین کیا ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی اور علی ولی۔ ہمیں قرآن پہ یقین اور اعتماد اور اعتقاد ہے، رسول اللہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد سب ہیں۔ 14 معصوم میں جناب سیدہ کی شان ہمیں معلوم ہے، ائمہ کی شان ہمیں معلوم ہے، ایک ایک امام کا مقام ہم جانتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو 14 معصوم کے نام یاد ہے، اس لیے ہم ایسا بہک ہی نہیں سکتے، ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے جو ہم پہ الزام لگائے اس پہ خدا کی لعنت ہو اور ہمیشہ قیامت تک ہوتی ہے۔
جو ہمارے عقیدے کو پروپیگنڈے کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو سمجھے، اس سے اچھی طرح سمجھ لے، اس لیے کہ ہم عقیدے کے پکے ہیں اور جو کچھ ہے ہم عقیدہ ہی تو پھیلا رہے ہیں۔ 50 سال سے ہم کراچی میں تقریر کر رہے ہیں، ہم نصیریت پھیلا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پورا پاکستان علی کو خدا نہ کہا۔ پورا رضویہ ہم نے پڑھا ہے، 19 سال کی عمر سے ہم نے رضویہ کے اسئلے پڑھے ہیں اور مجلسیں اور سب بیداریاں پڑھی ہیں۔ ایک ایک گھڑی لانی کورنگی لالو کھیت ابو جڑ گیا، لالو کھیت کے ہر امام باڑی میں پڑھا، سڑکوں کی مجلسیں پڑھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سب کو نصیرین بھیا بنا لیتے، ہم سب کو علی خدا کا نعرہ نہ لگوا دیتے۔ ارے ہم نے تو عقیدے درست کیے ہیں، ہم نے تو مقصروں کے عقیدے صحیح کیے ہیں۔ شاباش، ماشاءاللہ، جیو سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، تم خوش رہو، تمہاری عمریں نوح کی طرح ہوں، تمہاری رزق میں اضافہ ہوتا رہے۔ آج باب الحوائج کی مجلس ہے، اس لیے اس کے حوالے سے دعا کر رہا ہوں میں کہ باب الحوائج کے صدقے میں تمہاری ہر حاجات پوری ہوں۔ نصیر نے کہنا شروع کیا علی خدا ہے۔ علی کو پتا چلا، علی نے اس کو بلایا اور کہا دیکھ میں علی بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں، مجھ کو خدا مت کہہ، اپنے اس دعوے سے باز آ جا، اگر تو باز نہیں آیا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ پھر باہر نکلا اور وہی کیا اس نے، مولا علی کا کہا نہیں مانا تو یہ معرفت تو نہ ہوئی، یعنی اپنے عقیدے کی ضد میں رہا جو اس کے دماغ پہ سوار ہو گیا۔ بتایا گیا علی کو کہ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے۔ مولا علی نے تلوار نکالی اور خیمے کے باہر آئے اور نصیر کی گردن مار دی، وہ گری جا کے گردن قتل کر دیا۔ جب قتل کر چکے تو شور ہوا اور شور میں عبداللہ ابن عباس آئے اور کہنے لگے یہ کیا ہوا، پہلے تبلیغ ہونی چاہیے، پہلے اس کو سمجھانا چاہیے تھا، یہ قتل کیوں کر دیا علی نے؟ شاگرد ہیں، استاد پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ایسا شاگرد کس کام کا جو استاد پہ تنقید کر رہا ہے؟ پہلے سمجھا لیتے، نہ سمجھتا تو مار دیتے۔ اندر گئے اور کہا مولا علی آپ نے اس کو سمجھایا تھا، آپ کا کہا وہ مان لیتا، آپ نے مار دیا اس کو، سمجھایا نہیں؟ کہا اچھا، باہر آئے، کہا اس کا سر اٹھا کے لاؤ، یہاں رکھو۔ سر رکھا گیا، آپ نے ٹھوکر ماری، کہا اٹھ اٹھا اٹھا وہ۔ آپ نے کہا عبداللہ ابن عباس میں تو نہیں سمجھا سکا، اب تم سمجھا لو۔ یہ کہہ کے خانے میں چلے گئے۔ اب عبداللہ ابن عباس تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ کا دفتر کھل گیا اور ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، علی خدا نہیں ہے، علی خدا نہیں۔ 2-3 دن گزر گئے، علی نے بلایا کہ عبداللہ ابن عباس تبلیغ ہو گئی، مولا وہ تو نہیں مانتا، کہ تم تو کہہ رہے تھے سمجھا لو گے، آج تو 3 دن ہو گئے تم اب تک نہیں سمجھا سکے، اب آپ ہی سمجھائیے۔ کہ چلو ہم بھی سمجھائے دیتے۔ علی باہر آئے، کہ اب تو باز آ جا، کہ اب تو زیادہ یقین آ گیا، موت کے بعد زندگی آپ دیتے ہیں، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، آپ ہی نے مارا، آپ ہی نے زندگی دی، آپ کے علاوہ اللہ کون ہے؟ آپ کے علاوہ خدا کون ہے؟ اب حکم دیا علی نے، کہا اس کو جلا دو، اس کو آگ میں جلا دو، اور ایک گھنے درخت کے تنے میں رسی سے باندھ دیا گیا۔ نعرے لگا لیجیے گا، اصل میں مجلس میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے میں اپنی بات کو کنوے کر دوں اور اس کے بعد آپ حضرات صلوات پڑھیے گا، درود پڑھیے گا، اس لیے معذرت خواہ ہوں میں، جو حضرات بھی چاہتے ہیں تو اس کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ اس نے کہا دیکھیں ابھی نہ جلائیے، میرے قبیلے والوں کو بلا دیجئے، میرے گاؤں والوں کو بلا دیجئے، میری آخری وصیت تو آپ پوری کریں گے۔ مولا علی نے کہا جاؤ اس کے گاؤں میں خبر کراؤ اور اس کے گاؤں والوں کو، برادری والوں کو، وہ سارا مجمع آ گیا، نصیر جلایا جا رہا، نصیر جب برادری آ گئی تو اس نے کہا اب میں تو مرنے جا رہا ہوں،
میں تو آگ میں جلا دیا جاؤں گا، اے میرے گاؤں والوں، اے میری برادری والوں، میں تو مر جاؤں گا۔ پیغام یاد رکھنا، یہی تمہارا رب ہے، یہ علی تمہارا خدا ہے، یہی علی نے آگ لگا کے درخت میں اس کو جلا کے خاک کر دیا، جل گیا، نصیر مارا گیا۔ نصیر نہیں ہے اب دنیا میں، آپ کس سے بدلہ لوگے؟ علی نے اسے جلا دیا۔ گاؤں والے کہتے چلے گئے ہاں بھائی پتہ چل گیا علی خدا ہے، اور جا کے شام کے تو تھے ہی، وہی شام میں چھپ گئے۔ انہی کی نسل میں بشار الاسد آیا۔ اب ایران نے گفتگو کی ان سے کئی برس پہلے حافظ الاسد کی زندگی میں۔ ایران کی حکومت نے کہا دیکھیے آپ اپنے آپ کو نصیری نہ کہلوایا کیجئے تو بہتر ہے، ان کا جیسا آپ فرمائیں۔ ان کا آپ لوگ علوی لکھا کیجئے، اس لیے بشار الاسد کے نام میں علوی آ جاتا ہے۔ اب وہ اپنے کو نصیری نہیں کہتے، ایران کا کہا مان لیا علوی کہتے ہیں۔ اب کیسے ڈھونڈیں؟ اب نصیری کو کیسے ڈھونڈیں؟ کہاں ڈھونڈیں؟ تاکہ ایک آدھ ملتے تو انٹرویو ہو جاتا تھا، ان کی کتابیں پتہ چلتی، کوئی کتاب لکھی ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے ہیں، کس کی نماز پڑھتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ نہیں، مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیسے دفن ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب تک اتنی ریسرچ ہو گئی، دیکھیے جتنی چیزیں میں نے مجلس میں پڑھی سب پہ ریسرچ ہوئی۔ میں نے 10 قوم پہ مجلس پڑھی آج سے 15 برس پہلے، اب سب جاگے کہ حسینی دت کیا ہوتا ہے۔ میں نے اصحاب رسول پہ مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو ذرا ہوش آیا، میں نے اصحاب علی پہ مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو کچھ نام یاد آ گئے، میں نے اصحاب حسین پہ 3 اشعے پڑھے، لوگوں کو کچھ چیزیں بنا کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈالنے لگے۔ تو بھائی نصیری پہ بھی ایک ڈاکومنٹری بنا دو نا، انٹرویو لو، جیسے دت پہ بنایا ویسے ہی نصیری پہ بھی بنا لو۔ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا کہ دت کون سی قوم ہے، اب تو سب بیٹھے ہوئے امامہ باندھے دت پہ بول رہا ہے۔ اب سب کے سمجھ میں دت قوم آ رہی۔ جب ہم نے پڑھا تھا لاہور میں تو ڈان اخبار نے چھاپا تھا، اس وقت ہماری تقریر چھاپی تھی، تب بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انتظار حسین نے پورا کالم لکھا تھا میری تقریر پہ کہ دت قوم کا تعارف ضمیر اختر صاحب نے لاہور میں کرایا، جو امام حسین کا غم مناتے ہیں اور وہ ہندو ہیں۔ تو بھائی ریسرچ تو ہو رہی ہے نا، نہ معلوم کتنی چیزیں میں ریسرچ کی تمہیں بتاتا رہوں گا۔ تمہیں 10 برس کے بعد یقین آئے گا، 15 برس کے بعد یقین آئے گا۔ ریسرچ میں یہی ہوتا ہے، کام کرنے والا کام کر جاتا ہے، بعض چیزیں 200 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ غالب 100 سال کے بعد سمجھ میں آیا، زندگی میں نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ریسرچ ورک۔ تو اب نصیری پہ بات ہو رہی ہے تو تلاش کر لینا، ایک کالم لکھ دو انگریزی اخبار میں، ڈھونڈ کے انٹرویو کر دے نصیری کون ہوتا ہے۔ جو چونکہ تمہیں نصیری نہیں مل رہا تو تم ہم لوگوں کو نصیری کہو۔ ہم نصیری نہیں ہیں، ہم سادات ہیں، سادات نصیری ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو اولاد ائمہ ہیں ان کے خون میں یہ اثر ہے کہ وہ اللہ کو پہلے مانتے ہیں، اللہ کو منوانے والے یہی لوگ ہیں۔ توحید کا رنگ آج بچتا ہے تو 14 معصوم کی وجہ سے بچتا ہے، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ مسجد، یہ مینار، یہ سب صدقہ ہے تمہیں حسین کا۔ یہ سب علی کا کارنامہ ہے کہ آج دنیا میں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آیتیں اور سورے پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کو جلا دیا علی نے، لیکن علی نے یہ طے کر لیا کہ اس دنیا پر میں اپنی دلیل دے کر جاؤں گا۔ اس نے آخری وقت یہ کہا تھا، اے میرے گاؤں والوں، اے میری برادری والوں، یہی اللہ ہے، نہ یہ کبھی مرا تھا، نہ کبھی یہ مرے گا، نہ کوئی اسے مار سکے گا، اس لیے کہ اللہ مرتا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی علی کے سر پہ ابن ملجم نے ضربت لگائی، علی نے کہا، کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا، اگر علی زندہ رہ جاتا تو خدا مر نہ جاتا۔ علی نے شہادت لے کے بتایا، آج میں کامیاب ہو گیا۔
میں شہادت پا رہا ہوں، ورنہ یہ پوری دنیا مجھ کو خدا کہتی، اس لیے علی شہادت مانگا کرتے تھے۔ اب یاد رکھنا، ہر امام نے شہادت اس لیے مانگی ہے کہ اگر شہادت حسین کی نہ ہوتی، عباس کی، تو یہ سب خدا ہوتے ہیں۔ انہیں کو خدا مانا جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم لوگوں کو کہ آج ہندو شاعر وہاں سے پکار رہے ہیں کہ اگر حسین بھارت آ جاتے تو بھگوان ہو جاتے۔ روپ کماری علی کو کہہ رہی ہے، علی اگر بھارت آ جاتے تو ہمارے بھگوان ہوتے، تو اگر ہندوستان کے ہندو علی کو اور حسین کو بھگوان کہنے لگتے تو کتنی دیر تھی، مسلمان بھی خدا کہنے لگتے۔ لیکن شہادت دے کے گلا کٹوا کے بتایا کہ اللہ مانگتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ لہجے پہ سر قرآن پڑھتا ہے تاکہ عام لوگوں کی موت سے فرق ہو جائے۔ تم مرتے ہو تو مر جاتے ہو، ہم مر کے بھی زندہ ہیں، ہم مر کے بھی زندہ ہیں، اور ہم اپنی یادگار سے اسلام کی تبلیغ کریں گے۔